على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا، ایمان والا، سنی صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ ساری دنیا کی دولت مل جائے، ساری دنیا کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں، تب بھی اگر وہ ہم دے کر کے اس نعمت کو پانا چاہیں اللہ کی مرضی کے بغیر، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عظمیٰ سے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ اب یہ ہمارا ذمہ ہے کہ اس نعمت کی کس قدر ہم حفاظت کرتے ہیں، کیسے اس نعمت کی ہم رکھوالی کرتے ہیں، کیسے اس نعمت پر ہم پہرا دے کر کے اس نعمت کو بچاتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مثال سمجھنے کے لیے یوں ہمارے لیے کافی ہے کہ اگر کسی کو راہ چلتے سونے کی اینٹ مل جائے تو وہ اس اینٹ کو کس طریقے سے حفاظت میں رکھے گا؟ کیا وہ ایسے ہی گھر میں ادھر ادھر پڑا رہنے دے گا؟ وہ اپنے گھر میں سب سے محفوظ ترین مقام جہاں تک عام طور سے اس کے گھر والوں کی بھی پہنچ نہیں ہو سکتی، اس جگہ پر اس کی حفاظت کا انتظام کر کے رکھے گا۔ تو یہ تو سونے کی اینٹ ہے، آج جس طرح سے ملی ہے خدا چاہے تو کل بھی مل سکتی ہے۔ یہ نعمت دنیا کی گلنے والی، گھٹنے والی، مٹنے والی نعمت ہے، اس کی ہمارے لیے ملنے کی امید زیادہ ہے، مگر خدا نخواستہ خدا اگر ہمارے دلوں پر مہر فرما دے تو پھر کیا حال ہمارا ہوگا۔ یہ دولت دنیا کی ہم جس کی حفاظت کے لیے بے پناہ حفاظت کے انتظام کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ایمان کی حفاظت کے انتظام کرنے ضروری ہیں۔ وہ انتظام کیا ہیں؟ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے پر بہکاوا ڈالنے والے کسی ایسے کی صحبت میں نہیں رہنا، کسی برے عقیدے والے کے ساتھ دوستی نہیں رکھنا، کسی بدعقیدہ کے ساتھ رشتہ داری نہیں بنانا، کیونکہ وہ کبھی چور بن کر کے آپ کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کب آپ کا عقیدہ برباد ہو گیا، دین ایمان برباد ہو گئے اور آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ و رسوا ہونے کا موقع ہوگا۔ لہٰذا ہماری حفاظت اور ہمارا ذمہ یہی ہے کہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں اور اخلاق و کردار میں پاکیزگی لائیں، اور عبادتیں جو اللہ نے فرض رکھی ہیں ان عبادتوں پر مکمل عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، عظمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، ان عظمتوں کے شکر گزاری میں زندگی گزاریں۔ اللہ کے ولیوں کی وجود کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اپنے محبوب بندوں کا وجود بخشا ہے، بالخصوص ہندوستان والوں پر تو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عنایت ہے، بے پناہ رحمت ہے۔ جتنے اولیاء اس ملک میں آرام فرما ہیں، بلاد عرب کے علاوہ اگر ہم بلاد عجم میں دیکھتے ہیں تو ہندوستان میں جس قدر اولیاء بالخصوص سادات اکرام آرام فرما ہیں، دیگر بلاد و امصار میں ان کا وجود ہمیں بہت ہی کم مختصر طور پر ملتا ہے۔ بات یہی ہے کہ اللہ نے ہم پر رحم فرمایا، کرم فرمایا کہ اپنے محبوب بندوں کے وجود کو ہمارے درمیان باقی و ساری رکھ دیا کہ الحمدللہ ان کی برکتوں سے ہمیں رزق مل رہا ہے، ان کی برکتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، ان کی برکتوں سے ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرما رہا ہے، عظمتیں عطا فرما رہا ہے، دولتیں، نعمتیں، عزتیں، شہرتیں عطا فرما رہا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے ولیوں کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، احسان ان کا مانیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمایا ہے۔ امام حیثمی وغیرہ بھی فتح و حدیثیہ وغیرہ کے اندر تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مخلوق کو رزق دیتا ہے، پانی برساتا ہے، جو نعمتیں ملتی ہیں، تو نعمتیں ملنے، رزق دیے جانے کا اصل حقیقی سبب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے فرمان کو نقل کیا گیا، وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُسْتَسْقُونَ۔ اولیاء کی ایک جماعت ہے جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو رزق عطا فرمانا ہے، جن کے طفیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو پانی عطا فرمانا ہے۔ امام جلال الدین السیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے بھی اس حدیث مبارکہ کو انہوں نے اپنے رسالے میں جو اولیاء و ابدال و اوتاد کے وجود پر دلیل کے طور پر منکرین کے جواب میں حدیثوں کے مجموعے کو جمع فرمایا، اس حدیث کے مجموعے کے اندر بھی حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے۔ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث ملتی ہے۔ اسناد اگرچہ بعض اسناد میں ضعف ہوتا ہے، مگر بعض اسناد کے ضعف دوسرے اسناد سے اس ضعف کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ درجہ اونچا درجہ پا لیتی ہے۔ حدیث مبارکہ قابل حجت ہو جاتی ہے، قابل استدلال ہو جاتی ہے، اس سے ہم معاملات کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، حلال و حرام کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی بہت ساری ضعیف حدیثیں بھی ہمارے لیے ثبوت اور دلیل احتجاج کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کی وجوہات، اس کی جو قواعد ہیں، ضوابط ہیں، وہ اہل علم جو شرع کا علم رکھتے ہیں ان پر روشن ہیں، ظاہر ہیں۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ان احادیث مبارکہ سے استدلال کرنا، احتجاج کرنا صحیح و درست ہے، غلط نہیں ہے، محض صرف فضیلت میں ذکر کرنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث قابل احتجاج بھی ہے، قابل استدلال بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے فتاویٰ میں اس حدیث مبارکہ سے احتجاج فرماتے ہوئے، استدلال فرماتے ہوئے، مسئلے کو واضح فرماتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ اولیاء اللہ کی برکتوں ہی سے اللہ تعالی ہمیں برکتیں عطا فرماتا ہے، اولیاء اللہ کی برکتوں ہی سے اللہ تعالی ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اولیاء اللہ کی برکتوں ہی سے اللہ تعالی ہمیں پانی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں ایک بات ہے کہ یرزقون فرمایا گیا ہے۔ اب رزق یہاں پر جو پیٹ بھرنے والی چیز ہے، جو ہماری بھوک کو مٹا دے، کھانے کی چیزیں ہیں، گوشت ہے، چاول ہے، روڈا ہے، روٹی ہے، انڈا، مچھلی وغیرہ، یہی چیزوں کو کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیک اولاد مل جانا یہ بھی رزق ہے، ایمان کی دولت مل جانا یہ بھی رزق ہے، اچھے اخلاق سے بہرور ہو جانا یہ بھی رزق ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جس سے ہم نفع ظاہر میں باطن میں پاتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں کہ جس سے ہم نفع پائیں اور اپنے آپ کو نفع کا حقدار ٹھہرائیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا حقدار بنیں۔ یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے رزق میں شامل ہو جاتی ہیں۔ بولنے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو، سننے کو تو تلفظ میں بہت مختصر سا عربی لفظ ہے، مگر یہ لفظ اپنی جامعیت کے اعتبار سے بہت ایسے معنی کو شامل ہے جس کا حصر و ادراک عام طور پر ہم اپنی طاقت کے برابر کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کہ کس قدر اس میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ فرما دیا ہے، کیسی کیسی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں جو یرزقون کے زمرے میں ہمیں دی جا رہی ہیں۔ ہمارے بدن کی صحت و سلامتی اسی زمرے میں آ رہی ہے۔ ہمارے بدن کے اندر کے جو حصے ہیں، جو ہمارے پارٹس ہیں، جس تک عام نظر سے انسان دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ اپنے اپنے جگہ پر برابر کام کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ملنے والے صحت مندی اور رزق کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے ہر وہ نعمت جو اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے، وہ ساری نعمتیں اس میں شامل ہیں۔ بہت مختصر سے الفاظ میں جامع ترین کلمات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ گویا کہ ہمارا یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے، اس کے محبوب بندوں کے صدقے ہی میں مل رہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری سانسیں جو چل رہی ہیں یہ بھی ان کی برکتیں ہی ہیں جو ہمارے سانسیں چل رہی ہیں، اس لیے کہ اس حدیث کے علاوہ دیگر احادیث مبارکہ بھی اس کی مؤید ہیں کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، مفہوماً عرض ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر کوئی اللہ والا، اللہ کہنے والا باقی نہیں بچے گا۔ اس وقت پر قیامت قائم ہوگی، یعنی ہمیں اللہ کے قہر و غضب سے بچنے کا اگر کوئی سبب ہے دنیا میں تو اللہ کے محبوب بندوں کا وجود ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالی ہم کو درگزر اور معافی سے سرفراز فرما دیتا ہے۔
روایت میں آتا ہے کہ علاقے میں جس علاقے میں کوئی اللہ کا نیک بندہ، کوئی اللہ کا ولی نہ ہو تو وہ علاقہ خدا کے قہر و غضب سے تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ ولی اس وقت تک ولی نہیں بنایا جاتا جب تک کہ اسے علم شریعت سے مالا مال نہ فرما دیا جائے، یعنی قرآن و سنت کا علم مکمل اسے عطا فرما دیا جائے گا۔ اب یہ علم اس کو پہنچنے کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ کسب کے ذریعے وہ پڑھ پڑھ کر کے اس کو حاصل کرے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے وہب کے طور پر اسے عطا فرما دے کہ وہ علم اس کو ایسا عطا فرما دیا گیا کہ اب اس علم کی روشنی میں اس کی تمام بولیاں خدا نخواستہ کبھی ایسا نہیں وقت آئے گا کہ کتاب و سنت کے خلاف جانے والی ہوں گے، قرآن و سنت کے خلاف اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، قرآن و سنت کے خلاف اس کی کوئی بولی نہیں ہوگی۔ وہ علم پکا ہے، سچا ہے، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ اسے قرآن و سنت پر پیش کیا جائے گا۔ قرآن و سنت کے دائرے میں ان کے بول، قول اور فعل ان کے برابر ہیں، درست ہیں، اور اس کے جزیات اور اس کے تطبیقات، اس کی تائیدات، مؤیدات، جزیات مل جاتے ہیں، تو اب ہم یہ تصور ان کے حق میں کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے انشراحی طور پر، وہبی طور پر علم سے مالا مال ہیں۔ اب ان سے خرق عادت کوئی چیز رونما ہو جائے تو وہ کرامت ہوگی، اب ان کی دعاؤں میں اثر آ جاتا ہے تو اب یہ کرامت ہوگی۔ حاصل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامت کو، علوم باطنیہ کو، علوم روحانیہ کو، علوم شرعیہ سے وابستہ فرما دیا ہے۔ اس کے بغیر اس کے اندر ہم یقین نہیں رکھ سکتے ہیں، اور یہ ہے تو وہ ہے، اور وہ ہے تو اس کی بھی عظمت و برکتوں کو خدا نے دوبالا فرما دیا ہے۔ علم دین میں ایسی برکتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایسے ایسے رموز کو بیان فرما دیتے ہیں، وہ فقہی ہو یا اعتقادی ہو، ایسے مسائل کے جس میں عام طور سے لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں، وہاں اللہ والوں پر انشراح صدر ہوتا ہے، وہب ہوتا ہے، تو وہ جزیات و نکات کو بیان کر کے لوگوں کو قرآن و سنت کے علم سے آشنا کر دیتے ہیں اور اس سے جوڑ دیتے ہیں، خدا کے راستے پر چلنے والا بنا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ تصور ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کی برکتیں ہی ہیں جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے، اللہ کے ولیوں کی وجود کی برکتیں ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے، وہ معاشی اعتبار سے ہو یا صحت کے اعتبار سے ہو یا جس اعتبار سے بھی ہو، جو کچھ ہمیں ہے وہ اللہ کے ولیوں کے صدقے ہی میں اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے اب یہ ہمارا ذمہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے محبوب، ہمارے محسن جو اولیاء کرام ہیں، ان کی بارگاہوں میں شکر گزار ہو کر کے زندگی گزارنا ہے، اور شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ ادب و احترام کا رویہ رکھا جائے، ان کے ساتھ ادب و احترام کا سلوک رکھا جائے، ان کے ساتھ بے ادبی اور بے حرمتی والا طریقہ نہ رکھا جائے، خواہ وہ ہماری نظروں کے سامنے بقید حیات ہوں، خواہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں۔ اللہ والے، اللہ کے ولی، یہ اللہ کے نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنے والے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں، تقوی قلب کے والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ دل کی پاکیزگی عطا فرمایا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی نعمت اللہ نے بخشی ہے، ان نعمتوں کی قدر کرنا ہے، اور ان بزرگوں کے صدقے سے ہماری زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں یقیناً وہ ٹل جائیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں عمل کے میدان میں قدم بڑھانا ہے۔ ہم عمل کے میدان میں پیچھے رہیں گے اور ہم سوچیں گے کہ ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ میدان عمل میں قدم بڑھاتے ہوئے ہماری طاقت سے پرے، ہماری سمجھ سے پرے جو چیزیں ہیں اس تک کہ ہماری رسائی کیسے ہوگی، غیبی طاقت، روحانی ہمت، روحانی مددگاری، یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے صدقے میں ان کی برکتوں سے ضرور عطا فرمائے گا۔ حقیقت میں کارساز تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ نے دنیا میں اسباب بنائے ہیں، ان اسباب میں عظیم اسباب جو ہیں اس کے محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ان کے دروازے سے ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو کہا گیا، سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اس کے حبیب